أما بعد آج آپ حضرات یہاں جمع ہیں دعا کے لیے. اس سے قبل ایک عرض کرنی ہے. ہمارے محبین غزالی برادران، یہ جو کچھ بھی یہاں بات چیت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور کئی جگہ بیان ہوئے، وہ برابر ٹیپ کرتے رہے. 14 سال کی محنت ہے. سمجھے آپ؟ 14 سال گزر گئے. پچھلے سے پچھلے جمعے تک 501 کیسٹیں ہوئی تھی. گھنٹے وغیرہ بھی انہوں نے جوڑے کہ کتنے گھنٹے بنے. اللہ پاک نے کام لیا، انہوں نے محنت کی، اور اس طرح سے جو کچھ بھی اللہ پاک نے کہلوایا ہے وہ کیسٹوں کی شکل میں جمع ہو گیا ہے. اس سلسلے میں یہ ایک فہرست مرتب کی ہے اور اس کے عنوانات بھی لگائے ہیں. عرض کرنا ہے کہ اس فیض کو آگے پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور آپ حضرات خود بھی یہ کیسٹیں لیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. ویسے رعایتی طور پر یہ دی جائیں گی، اس میں پتہ لکھا ہے. اور کچھ حضرات نے تو امریکہ میں، برطانیہ میں، اسی طرح سے اور بھی بعض ممالک میں منگائی ہیں اور وہ سنتے ہیں. اور اس طرح سے اللہ پاک ہی ہدایت دینے والے ہیں کہ نہ جانے کس کے دل میں کیا بات لگ جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے. اس لیے ان کی اس کوشش اور کاوش کو کہ اللہ پاک نے اتنی ہمت عطا فرمائی اور وقت گزرتے دیر نہیں لگتی کہ انہوں نے برابر اس سلسلے میں کام کیا. تو آپ حضرات کے سامنے فہرست ہے. آپ جو بھی کیسٹیں طلب کرنا چاہیں تو یہاں باہر بھی ہمارے رفیق وہ لگاتے ہیں اسٹال، اور اسی طرح سے پتہ بھی لکھ دیے ہیں. تو آپ حضرات اس میں اس فیض کو اس نیت سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں کہ آپ بھی حصے دار ہو جائیں اجر و ثواب میں. مختلف وہ ہیں عنوانات جو آپ یہاں بیان سنتے ہیں، وہ سارے الفاظ میں محفوظ ہیں. اور اس طرح سے اللہ پاک کو اگر منظور ہوا اور زندگی نے وفا کی تو آگے ہو سکتا ہے کہ کوئی مہربان محنت کرے اور ان مضامین کو کتابی شکل بھی دے دے. لیکن بہرحال فی الحال تو کیسٹوں کی شکل ہی میں ہے. ویسے ضرورت کی وجہ سے اپنے منہ سے اس بات کا اظہار کیا ہے، ورنہ ویسے مجھے خود کو اچھا نہیں معلوم ہوتا. لیکن تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ پاک نے کام لیا، آپ حضرات نے فائدہ اٹھایا. عورتوں کو بھی ماشاءاللہ کتنا فائدہ ہوتا ہے اور مردوں کو بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے. اور جو اصل مقصد ہے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت آسان ہو جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع آسان ہو جاتی ہے. یہ تو یہیں پر بات مکمل ہو گئی. اللہ پاک کے فضل سے، اس کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے، آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے زندگی بخیر، روانگی کا وقت قریب ہے. جیسا کہ جمعے میں نے اظہار کیا، اگلے جمعے کو صبح
5:30 بجے کی فلائٹ ہے، تو اللہ پاک سے دعا فرمائیے گا، اللہ پاک ہمارا سب ساتھیوں کا، سارے حاجیوں کا سفر مبارک بھی فرمائے اور آسان بھی فرمائے۔ ہم 2 میاں بیوی ہیں اور 78 ہمارے اور ساتھی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا 80 کا گروپ ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں ایک ساتھی ہمارے جناب فصیح الزمان صاحب، ان کو تکلیف ہوئی اور اپنڈکس کی تکلیف ہو گئی اور فوری طور سے ان کو آپریشن کرانا پڑا۔ اس سلسلے میں ان کی طبیعت کچھ بہتر ہے، کافی ناساز ہے ان کے لیے بھی، اور ہمارے بعض ساتھی ہیں، بعض ہماری حج کی عورتیں ساتھی ہوں گی، کمزور ہیں، کچھ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی اور مجھ ناچیز کے لیے بھی دعائیں فرمائیے گا کہ اللہ پاک خیریت سے ہمارا یہ سفر شروع کرائے، قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کی مہربانیاں ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں اور خود عبادات اور طاعات کی توفیق دیں، اور اس کے بعد جب واپسی کا وقت ہو تو سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہمیں وہ پھر اپنے اہل و عیال میں اور آپ حضرات میں لے کر آئیں۔ 8 تاریخ کو انشاءاللہ روانگی ہوگی اور زندگی بخیر واپسی انشاءاللہ 20 مارچ کو ہوگی، بدھ کا دن ہوگا۔ اللہ پاک کریم ہے، ان کا کرم ہوتا ہے، مہربانیاں ہوتی ہیں۔ بندے تو التجا کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں اور دعائیں اور التجائیں سن لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی کرم نوازی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں اور آپ سب کو بھی یہی نسخہ بتاتے ہیں، نماز حاجت پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں، دوسروں سے بھی دعائیں کراتے رہیں۔ اس طرح سے جب بھی مالک کی مہربانی ہو جائے، حاضری کا سامان ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ جانے سے پہلے جو الوداعی محفل ہوتی ہے جمعے کی، تو آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں خاص طور سے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اور ہم سارے مل کر، عورتیں بھی اور مرد بھی، جانے والے بھی اور رہنے والے بھی، دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک سے اور اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں، ان کا کرم ہو جاتا ہے، نہ جانے کس کس کے کام بن جاتے ہیں۔ خود عمرے اور حج کی حاضری کے سلسلے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تڑپتے رہے، دعاؤں میں شرکت کرتے رہے، اور اللہ پاک نے بعض پر تو ایسی مہربانی فرمائی کہ 1 سال کے اندر اندر سمجھ لیجئے کہ ان کا انتظام ہو گیا حاضری کا۔ بعضوں کے لیے 2 سال کے ہوئے، کسی کا اس سے کم بھی، کسی سے زیادہ بھی، اور بعض کا تو ایسا کہ بیچ میں وقفہ ہی نہ ہوا، آنے والے سال میں ہی ان کی حاضری کا انتظام اللہ پاک نے فرما دیا۔ تو بہرحال جانے کی تڑپ اور طلب سبھی کو ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا دربار بڑا اونچا دربار ہے، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی وہاں تجلیات ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے مدینہ منورہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہاں ذات موجود ہے، آپ کی ذات بابرکات کے وہاں بہت فضائل اور بہت ہی انوار ہیں، اور وہاں بھی ذرہ ذرہ منور ہے۔ تو مکہ اور مدینہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسا جذبہ رکھا ہے کہ دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ اور یہ زبردست عجیب بات ہے کہ جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپتا ہے کہ جاؤں، اور جس نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد سیرابی ہوئی، لیکن یہ سیرابی عجیب ہے کہ پھر تشنگی میں اضافہ اور ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ پاک کی زبردست شان ہے کہ بار بار دل چاہتا ہے، اور اللہ کے بندے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت حاضری دی ہے اور زندگی بھر حاضری دیتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے آپ کے لیے بھی مہربانی کے فیصلے فرمائیں اور آنا جانا لگا دیں جب تک زندہ رکھیں۔ ایک بزرگ ہستی سے حرم محترم میں ملاقات ہوتی ہے، ان کے متعلق
معلوم ہوا کہ گزشتہ سال تک ان کے ماشاءاللہ 42 حج ہو چکے ہیں۔ ایک مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہی 95 میں مجھے وہ بھی حرم شریف میں ملے تھے، ہم اوپر کی منزل میں طواف وغیرہ کر رہے تھے، تو ساتھیوں میں کچھ کام کر رہے تھے، ہم نبٹ چکے تھے، ایک جگہ بیٹھا تھا تو برابر میں ایک سعودی تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے بتایا کہ میں نے اس سال 32واں حج کیا ہے۔ بہرحال بات ساری ہے مالک کی کرم نوازی پر۔ ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ عمرہ کر کے آئے اور پھر بے چینی ہوئی بہت زیادہ۔ انہوں نے پاسپورٹ دیا دوبارہ کہ مجھے پھر جانا ہے، تو اس میں کچھ شرط وغیرہ ہوتی ہے کہ 6 مہینے سے پہلے نہیں جا سکتا، اور آئے ہوئے بھی چند دن گزرے تھے، تو وقت کے ایک وزیر تھے اس زمانے کے، وزیر مذہبی امور، ان کے پاس وہ چلے گئے کہ وہاں سے تو وہ منع کرتے ہیں آپ یہ کام کرائیں اور ثواب لوٹیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں جا سکتا، جب مالک بلائے گا تو میں ضرور جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کے بزرگ آدمی تھے بہت، سرحد کی طرف کہتے وہیں کا یہ واقعہ ہے، ناراض ہو کر اپنا پاسپورٹ وہیں چھوڑ کر چلے گئے، ان کی میز پر پاسپورٹ چھوڑ دیا اور چلے گئے، اور چند دن گزرے تو انہوں نے فون پر رابطہ کیا ان سے کہ آپ تشریف لائیے، آپ کا ویزا وغیرہ سب لگ گیا ہے اور آ جائیے آپ۔ چنانچہ جب وہ آئے تو پھر ملاقات ہوئی، پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے نہیں جا سکتے، کیسے ہوا؟ کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور بہت معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں سمجھا تھا آپ کو کہ آپ صرف داڑھی والے 5 وقت نمازی لگتے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ آپ کا اللہ اور اس کے رسول سے کیسا زبردست تعلق ہے۔ اصل تاریخ بتائی، کہنے لگے کہ مجھے شاہ فہد نے فون کیا ہے، سمجھا آپ؟ شاہ فہد نے فون کیا ہے کہ اس نام کے آدمی ہیں، یہ ان کا نام ہے پورا ولدیت کے ساتھ، ان کا پاسپورٹ آپ کی میز میں ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کہوں آپ سے کہ ان کو بھیج دیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا، انہوں نے یہاں حکم فرمایا، اور ان کا کام چند دن میں ہوا، اور پھر وہ چند دن کے بعد ہی تمام جتنی بھی دنیا کی شرائط ہیں ان سے بالاتاب ہو کر اور اللہ پاک کے دربار میں پھر حاضر ہو گئے، اللہ کے حبیب کے دربار میں پہنچ گئے۔ ایک بزرگ سے میری خود ملاقات ہوئی تھی، وقت بہت مختصر ہے، زندگی بخیر، پھر سنتے رہیے گا، اللہ پاک زندگی رکھے ہماری آپ کی، اور اللہ پاک کی رونق سے ہماری آپ کے بحال رکھیں، اور نظر بد سے بچائیں، اور صحت اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائیں، ان کا کرم ہو۔ تو حرم شریف میں 81-82 میں میں نے ایک بزرگ تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی، دیکھا پھر وہ نظر نہیں آئے تو میں سمجھا کہ واپس چلے گئے، تو مہینہ 1.5 مہینہ گزرا ہوگا مشکل سے کہ پھر انہیں دیکھا، ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مدینہ منورہ میں مقیم تھے یا کہ کہیں اور؟ تو فرمایا کہ میں بھائی پاکستان چلا گیا تھا اور اب دوبارہ آیا ہوں۔ ان سے بھی میں نے کہا کہ اتنی جلدی تو واپسی کے آثار کوئی نہیں ہوتے، تو آپ کا ماشاءاللہ کیسے سلسلہ ہوا؟ کہنے لگے بس جب بلاوا آتا ہے تو راستے سب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے بزرگ تھے وہ کہ جن کا گفتگو سے اندازہ ہوا، ادب کی وجہ سے زیادہ پوچھنے کی ہمت تو نہ ہوئی، لیکن اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ بہت جانے والے تھے، حج کے لیے بھی جاتے ہوں گے، عمرے کے لیے بھی جاتے ہوں گے۔ فرمایا کہ بس جا کے پھر دل بے چین ہوا، تو میں نے کہا کہ دل لگ نہیں رہا ہے یہاں پر، بلا لیجئے پھر۔ تو بہرحال اللہ پاک مہربانی رکھیں، ہمیں وہاں کی حاضری نصیب ہو، اور آپ سب کو بھی، اور جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ بیان تو آج کیا ہوگا، بہرحال سنتے رہے آپ، اور عرض اتنی ہے کہ جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کی کوشش کرتے رہیں۔
ہر ایک اپنی جنت بناتا رہے، زندگی سنوارتا رہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرتا رہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے، تاکہ یہاں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی آسائش کی اور راحت کی زندگی نصیب ہو۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے، اسی کوشش میں ہی آپ اور ہم سب جمع ہوتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور اسی میں کایا پلٹ جاتی ہے کہ ماشاءاللہ جب دل میں بات لگ جائے تو کیسے کیسے گناہ کرنے والے اور کیسے کیسے بھٹکنے والے اللہ پاک کی مہربانی سے، ان کے کرم سے راہ راست پر آ کر تائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی ایک پرچہ لکھا ہے کسی نے، تو اس میں اسی چیز کا اظہار کیا ہے کہ یہاں آنے سے دل میں جو بات لگتی رہی تو اللہ پاک کا کرم ہو گیا کہ ہدایت ملی، تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں آپ کو سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ایک دو عرض کر کے پھر آگے مضمون چلے گا۔ ایک تو عورتوں کو بتانا ہے کہ میری عدم موجودگی میں درس موقوف رہے گا، تو لہذا مستورات کی چھٹی رہے گی۔ زندگی بخیر 20 مارچ جب واپس ہوگی تو بدھ کا دن ہے، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا تو انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا۔ اور سارا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، زندگی پر ہی موقوف ہے سارا معاملہ۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے، اس سے دعا خیر کی ہی ہے کہ اللہ پاک زندگی رکھیں اور ہماری آپ کی یہ رونقیں بحال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حسب معمول بہت سے حضرات کی خواہش ہوتی ہے کہ خود تو ہم نہیں جا پاتے تو وہاں خرچ کرا دیں اپنے کچھ پیسے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ آپ حضرات عطیات کی مد، یعنی بالکل صاف ستھرا پیسہ وہ دے سکتے ہیں اور کلی اختیار کے ساتھ مجھے دے دیں کہ وہاں حرمین شریفین میں جہاں مناسب سمجھوں میں خرچ کر دوں۔ اس میں کم سے کم 100 روپے دیں اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی مرضی ہو۔ یہ ہماری طرف سے مطالبہ نہیں، اظہار ہے اس چیز کا کہ آپ حضرات میں بہتوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پر کارہائے خیر میں وہ خرچ کرا دیں۔ تو اس کے لیے عرض ہے منگل کی عشاء تک جس کسی کو بھی دینے ہوں وہ دے دیں، منگل کے بعد پھر نہ دیں۔ اور بعض دوست عین چلتے وقت دیتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور کوفت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ جس کسی کو بھی دینے ہوں تو وہ منگل کی عشاء تک دے دیں اور منگل گزرنے کے بعد پھر بس نہ دیں۔ اسی طرح ایک عرض یہ بھی ہے کہ پہلے دعا کے لیے پرچے لے جاتا تھا اور کافی ہوتے تھے، میرے ساتھیوں نے بھی پڑھے، کافی 200 300 درخواستیں ہوتی تھی پہلے میں، اور اب میں خاصا حالات میں فرق ہو گیا۔ اب حرمین شریفین میں زیادہ کاغذ وغیرہ لے جانا مشکل ہوتا ہے، تو اس بنا پر اب یہ ہے کہ زبانی ہی آپ حضرات جو بھی دعا کہنا چاہتے ہوں ملتے رہیں، دعا کہتے رہیں، تو وہاں پہنچ کر میں اپنے طور پر اجتماعی دعا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے جس نے بھی جس کام کے لیے دعا کی کہا، آپ کو تو سب معلوم ہے، اس کی وہ ضرورت اور حاجت اور مراد پوری فرما دیں۔ اور جہاں تک بھی ممکن ہوتا ہے مقامات مقدسہ پر بھی اسی طرح سے اجتماعی دعا کر لیتا ہوں۔ پھر بھی بہت سے حضرات ہیں کہ جو یاد آ جاتے ہیں، نام سے واقف ہوں تو ان کے نام لے کر بھی دعا کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ دعا کے سلسلے میں آپ سب کو بھی نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ بخل سے کام نہ لیں، تو میں بھی یہی کرتا ہوں کہ خوب دعائیں کرتا ہوں، حتیٰ کہ تلاوت کے دوران میں بھی مجھے اگر کوئی یاد آنے لگتے ہیں تو موقوف کر کے پہلے دعائیں کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، ہمارے حضرت والا پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، تربیت اور ان کا فیض ہے، اور اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ سامنے اور پھر یاد دہانی فرما دیتے ہیں، بڑا کرم ہے ان کا۔ تو اس کے لیے عرض ہے کہ پرچے نہ دیں آپ، یعنی تحریر نہ دیں، زبانی آپ مجھ سے ملتے جائیں، دعا کے لیے کہہ دیں، تو بس وہ سمجھ لیجئے کہ میرے پاس آپ کی وہ امانت آ جاتی ہے اور اللہ پاک کے دربار میں اجتماعی طور پر پیش کرنے میں وہ آپ کی درخواست وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔
اور آخر میں یہ عرض ہے کہ اللہ پاک مہربانی رکھے، خیر رہے، طبیعت اور عافیت کے ساتھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہماری حاضری ہو، تو وہاں کے لیے آپ حضرات کا سلام لے جاتا ہوں۔ آپ تمام عورتیں بھی اور مرد بھی منہ سے کہہ دیں کہ آپ جب وہاں جائیں تو ہمارا سب کا سلام پیش کرنا، تو انشاءاللہ میں سب کا سلام پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ سب بھی میرے لیے بھی، میرے متعلقین کے لیے بھی دعائیں کیجیے گا۔ اور آپس میں ظاہر ہے کہ آپ اور ہم ساتھ رہتے ہیں، اگر کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے بہت تہہ دل سے معافی کا خواستگار ہوں۔ بعض وقت مصلحت اور ضرورت ہوتی ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ اللہ کرے کہ اس کے دل میں بات لگ جائے اور راستے پر آ جائے، تو برا ماننے کی بات نہیں، سوچنے اور غور کرنے کی ہے تاکہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اپنی ہر نعمت سے مالا مال رکھے، اپنے قدردان بندوں میں اور شکر گزار بندوں میں داخل اور شامل فرمائے، ان کی کرم نوازیاں ہوں، اور اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے ساتھیوں کو بھی، تمام حجاج کرام کو اور تمام جہازوں کو، عملے کو، سامان کو، ہر چیز کو اللہ پاک ہر طرح سے سلامتی اور عافیت کے ساتھ منزل مراد پر پہنچائیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے عرض کر چکا ہوں، حج کے ساتھیوں سے اور آپ سب سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ کام کا نسخہ ہے نماز حاجت کا، تو ہم بھی نماز حاجت پڑھ کے چلتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ باقی ویسے حج کا سفر ہے مجاہدوں کا سفر، مستقبل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کیسا سابقہ ہوگا، آسانی سے کام ہو جائے گا یا کوئی دقت پیش آئے گی، یہ تو وہاں وقت پر ہی کچھ محسوس اور معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مجاہدوں کا سفر ہے، اللہ پاک یہ آسان فرماتے ہیں تو آسان ہوتا ہے، ورنہ بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ جس طرح سے ہر کام جو ہے وہ اللہ کے فضل ہی سے ہوتا ہے، اسی طرح سے حج کے ارکان بھی اور وہاں کی حاضری بھی کامل اور مکمل جو ہے وہ اللہ پاک ہی کے فضل سے ہوتی ہے۔ اپنے تمام ساتھیوں سے جو جانے والے ہیں ہمارے ساتھ، پہلے بھی عرض کیا ہے اور اب بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی تیاریاں مکمل کرتے رہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ بعض ساتھی جنہوں نے اب تک بھی گناہ نہیں چھوڑا، ان سے خصوصاً درخواست ہے کہ وہ اب تو توبہ کر لیں، اب کتنا انتظار کریں گے وہ، اور کہاں جا رہے ہیں ذرا غور تو کر لیں۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے اور کرم ہو جائے کہ انہیں بھی توفیق نصیب ہو جائے، اس لیے کہ اس دربار میں حاضر ہونے سے پہلے ہی پاک و صاف ہو کر پھر اس دربار میں حاضر ہوں تو نور علی نور۔ اللہ کا کرم رہے، اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اپنی عنایتوں سے مالا مال رکھیں، کبھی محروم نہ فرمائے، عزت کی زندگی عطا فرمائے اور عزت کی موت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں عزیزم حافظ احسن سلمہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی شان میں نعت پیش کریں، اور اس کے بعد پھر برخوردار مولوی حافظ افضال الحق سلمہ سے کہوں گا کہ بعد میں پھر وہ نعت پیش کریں۔ انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے
حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان. کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. حضور آپ
مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے، سبیل مدحت خیر الانام ہو جائے، سبیل مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو، تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے، سبیل مدحت خیر الانام ہو جائے، سبیل مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام
نظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ایک مرتبہ تمام صاحبان درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. اور مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے, مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے. اور مدینے کو جائیں پلٹ کر نہ آئیں, مدینے کو جائیں پلٹ کر نہ آئیں, وہیں گھر بنائیں یہ جی چاہتا ہے. کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے. سورج تجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے, سورج تجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے. دیکھا نہیں کسی نے سایہ تیری گلی میں, دیکھا نہیں کسی نے سایہ تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے. موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں, موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں. مرنا تیری گلی میں, جینا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے. دیوانہ کر دیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہوں, دیوانہ کر دیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہوں. دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں,
ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے رستا تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے. بڑی معذرت کے انترا جو ہے آج اس نے ساتھ چھوڑ دیا اس وجہ سے جو ہے وہ گلے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جی کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. نعت بہت خوبصورت ہے زبردست ہے لیکن وہ انترے میں اس وقت جو ہے گڑبڑ ہو گئی. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہے مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش عرش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش عرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے
چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا، زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہ بطحا کو جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہ بطحا کو جانے والے، نوید صد ان بساط بن کر پیام دارالسلام آیا، نوید صد ان بساط بن کر پیام دارالسلام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اے الہ العالمین طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی حافظ کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کریم ہے، کرم فرمائیے. یا اللہ ہمارا یہ مبارک سفر ہر طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ شروع فرمائیے. قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرمائیے. یا اللہ ہم سب حاجیوں کے لیے، ہمارے سب ساتھیوں کے لیے ہر طرح سے آسانیاں پیدا فرمائیے. یا اللہ شہر کراچی سے رخصت ہونے کے وقت بھی ہر طرح کی ایئرپورٹ پر بھی آسانیاں پیدا فرمائیے. اور یا اللہ وہاں جدے میں بھی قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرمائیے. ایئرپورٹ پر بھی آسانیاں پیدا فرمائیے. ہمیں بھی ہمارے تمام ساتھیوں کو ہر طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ حرمین شریفین لے کر چلیے. اور یا اللہ ہمارے پسے ساتھی اور جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان سب کو قوت عطا فرمائیے اور صحت عطا فرمائیے. مجاہدین کو بھی یا اللہ قوت عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے. اور یا اللہ آپ کے کتنے بندے اور بندیاں حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ کرم فرمائیے، حاضری کے سامان انتظام فرمائیے. اے اللہ بلا لیجیے، سبھی کو بلا لیجیے، اپنے کرم فرما دیجیے، مہربانیاں فرمائیے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر جل سے اپنی حفاظت میں رکھیے. اے اللہ ملک پاکستان کو دعا میں استحکام نصیب فرمائیے. اے اللہ پاکستان کو بقا نصیب فرمائیے. یا اللہ امن و گواہ، یا اللہ اپنے سلامتی کا گہوارہ بنائیے. اے اللہ اپنا کرم ہی کرم فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے. اے اللہ اپنی مہربانی سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے حکام کو یہاں ہاں فرمائیے.
اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے یا اللہ تمام کفر و شرک کو بدعات اور رسومات کو تمام باطل کو نیست اور نابود فرمائیے اے اللہ تمام دشمنان اسلام کو عبرت کا نمونہ بنائیے ان کے شر سے سارے عالم اسلام کو بچائیے حرمین شریفین کو بچائیے مسلمانوں کو غیرت ایمانی حمیت اسلامی عطا فرمائیے اے اللہ مسلمان پکا بنا دیجئے سچا مومن بنا دیجئے اپنا نیک اور محبوب بندہ بنا لیجئے حضور کا سچا اور پکا امتی بنا لیجئے تقوی عطا فرمائیے عاجزین کی تاریخ اخلاص عطا فرمائیے غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے اے اللہ ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے بھکاری بندے اور بندیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے لیے بھی حضور کی ساری امت کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرمائیے رحم کے فیصلے فرمائیے رحمت کے فیصلے فرمائیے یا اللہ آپ اپنا ہی محتاج رکھیے ایک لمحے کے لیے بھی یا اللہ مخلوق کا محتاج نہ فرمائیے اے اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے محروم نہ فرمائیے رسوا نہ فرمائیے یا اللہ درخرو فرمائیے عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے اے راہ العالمین ہر طرح سے خیر عطا فرمائیے عافیت عطا فرمائیے تمام مرضی تمامی آفات سے مرگ مفاجات سے حادثات اور سانحات سے بلیات اور زلزلوں سے دھماکوں سے غرق و حرق سے یا اللہ ہم سب کو سارے مسلمانوں کو بچا لیجیے اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائیے تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے تمام تندرستوں کو تندرستی سے نجات عطا فرمائیے تمام مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے اے اللہ جن گھروں میں رشتوں کی پریشانیاں ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے اور یا اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے اے اللہ آپ کریم ہیں کرم فرمائیے اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے باطل کا منہ کالا فرمائیے یا اللہ آپ کریم ہیں کرم ہی کرم فرمائیے اور یا اللہ رحم فرمائیے حضور کی ساری امت کو بخش دیجیے حضور کی ساری امت کو بخش دیجیے حضور کی ساری امت پر رحم فرمائیے یا اللہ غیروں کے حوالے نہ فرمائیے یا اللہ اپنا ہی محتاج رکھیے اور یا اللہ عبادات کی طاعات کی خوب توفیق عطا فرمائیے حضور کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے بھکاری ہیں یا اللہ حجات مراد حاجت عطا فرمائیے اور خیر فرمائیے یا اللہ کسی طرح بھی محروم نہ فرمائیے اور یا اللہ رتبائی سے یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی بچائیے اے اللہ ہماری سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے اے اللہ ایک گناہ معاف کر دیجیے یا اللہ گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجیے رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے یا اللہ پاک و صاف فرما دیجیے اور یا اللہ ہمیں چہرے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے آبا رجال الامہات کی مغفرت فرمائیے تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے بیوی بچوں کی بہنوں بھائیوں کی تمام نمازیوں کی شاگردوں کی محبین محسنین اور معالجین کی اور اے الہ العالمین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے یا اللہ جتنے بھی وفات پا چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے پر فرمائیے کروٹ کروٹ راحت و سکون نصیب فرمائیے ان کے عذابوں کو ختم فرما دیجیے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجیے یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجیے اور اپنی مہربانیاں فرمائیے اور جو زندہ ہیں انہیں بھی نیک کام کی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے راحت اور آرام کے سامان میسر آئے اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں آپ ہمارے خالق ہیں ہمیشہ ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائیے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے اخلاص کی زندگی عطا فرمائیے آج ان کی تاریخ کا پیکر بنائیے غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے اے اللہ مجھ سے دعاؤں کے لیے جس سے بھی کہا ہے سب کی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے اور یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے سب کو اپنا بنا لیجئے اپنا محبوب بنا لیجئے حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا لیجئے یا اللہ ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار دیجئے اور ہمیں اس کا مصداق بنا دیجئے تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے عہدے کوثر سے خوب سے راہ فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیے، الصراط سے گزرنا آسان فرمائیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہر طرح سے اپنی مہربانیاں فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال رکھیے، تقوی عطا فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچائیے، گناہوں سے بیزار رکھیے۔ اے اللہ ہمیں سب کو، سارے حجاج کو حج مبرور نصیب فرمائیے، سایہ مشکور نصیب فرمائیے، حرمین شریفین کی حاضری قبول و مقبول فرمائیے، ہر طرح سے ادب کی توفیق عطا فرمائیے، ہر بے ادبی سے بچائیے، اور خوب عبادات کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے پوری طرح بچائیے، پاک و صاف فرما کر لے کر چلیے، اور وہاں سے اور بھی زیادہ پاک و صاف فرما کر لائیے، اور یہ اللہ وہاں جب تک رکھیں پوری طرح سے ہمیں عبادت کی مستعدی کے ساتھ توفیق عطا فرمائیے، ہر قدم پر آسانی عطا فرمائیے، عزت عطا فرمائیے، سرغروئی عطا فرمائیے، کامیابی عطا فرمائیے، دونوں جہان کی عافیتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، جو مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اے الہ العالمین، جن کی ابھی